20 اکتوبر کو اجلاس ہونا تھا. اب آئین کے آرٹیکل 104 کے تحت تو ہم نے جتنا پڑھا ہے دیکھا ہے اس میں تو 104 کے تحت یہی گورنر ہی بلاتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم. یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ بلاتے ہیں, گو کہ وہ سیریمونیل سارا معاملہ ہوتا ہے, لیکن سٹل ایک آرڈر ان کی طرف سے یا ان کے دفتر سے بھی نہیں آیا جو کہ ایک پاس پریزیڈنٹ موجود ہے. اچھا, آپ یہ جو آئینی اعتراضات اٹھا رہے ہیں جی, ان آئینی اعتراضات پر اب کس فورم پہ جا کے ڈسکشن کریں گے؟ دیکھیں سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہے, آپ اگر ایک انلیگیلٹی سے ایک سپر اسٹرکچر جو اس کی بنیاد رکھیں وہی غیر قانونی طور پہ رکھیں اور پھر ایک سپر اسٹرکچر بنا دیں تو وہ تمام تر بلڈنگ جو ہوگی وہ انلیگل ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ علی ظفر صاحب نہیں کہہ رہے, یہ سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی بے تحاشا ججمنٹس ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ جب آپ نے ایک کام شروع ہی انلیگل طریقے سے کیا ہے اور انلیگیلٹی ہے تو سپر اسٹرکچر اس پہ بنا لیں تو وہ سارا کام انلیگل ہوگا. جو آج پشاور ہائی کورٹ کا جو حکم ہے یہ کدھر جائے گا؟ دیکھیں یہ اب الیکشن تو کروا لیا, انہوں نے تو صرف اور صرف حلف کی حد تک بات کی کہ حلف ہونا چاہیے, اور حلف میں تو 255 کے تحت ہے حلف. انہوں نے تو اپنے آپ کو کنسٹرین کیا, انہوں نے اپنے آپ کو ایک وائڈر نیٹ کاسٹ نہیں وہ کیا. کہہ رہے ہیں کہ ایسے چیف منسٹر کا حلف لیں جو بقول آپ کے ایک غیر آئینی اجلاس میں الیکٹ ہوا ہے. دیکھیں یہ اگر پوائنٹس جے یو آئی ایف کی پٹیشن میں ہیں جو کہ میری نظر سے نہیں گزری, میں نے جے یو آئی ایف کی پٹیشن نہیں دیکھی, جے یو آئی کی پٹیشن اگر اس میں یہ پوائنٹس لیگل اور کانسٹیٹیوشنل اعتراضات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ویسے یہ ہم نے اس پورے ایپیسوڈ میں دیکھا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی جب نامینیشن ہوئی تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف یہ کوئی کولیبوریشن نہیں تھی, آپ کی مخالفت کرتے رہے کہ اس کو نہیں بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے, لیکن ہوم ورک نہیں تھا آپ لوگوں کا, آپ کو سرپرائزز دیے ہیں پی ٹی آئی نے, یہ مانے آپ؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن کا جو ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی اس لیول پہ نہیں تھی.